الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ سمیع بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں امانت کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ امانت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور بڑے واضح انداز پہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ کرو۔ دیکھیں، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ امانت اس کے اہل کے پاس ہونی چاہیے۔ اگرچہ جو یہ آیت ہے، اس آیت کا جو شان نزول ہے، اس کا پس منظر تو یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فاتح بن کر مکہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور بلا کے کہا، اے طلحہ، جو ہے وہ تم بیت اللہ کی چابیاں لے کے آؤ۔ وہ کلیدی بردار تھے، تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ آج جو ہے وہ چابیاں مجھ سے لے لی جائیں گی، اور یہ جو اعزاز میرے پاس ہے، اس اعزاز کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ مکہ کے والی ہیں، تو آپ اس کو مجھ سے لے لیں گے۔ تو بیت اللہ کے اندر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کریں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ چابیاں انہی کے خاندان کے پاس رہیں گی اور ان سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقتاً میں عرض کروں کہ یہ اسلام کا عادلانہ نظام ہے، منصفانہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم دیا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ دیکھو جب تم لوگوں کے درمیان حاکم بنو، فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یہ ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا ناظرین، یہ تو اس آیت کا پس منظر ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ایک واضح حکم دے رہے ہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے، کہ جو جس چیز کا اہل ہوگا اس کو اس چیز کو اس کے سپرد کیا جائے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اب اگر ایک عہدہ ہے اور اس عہدے کو اس کے اہل کے سپرد کیا جائے، نہ اہل کو اس منصب پہ نہ بٹھایا جائے، اب یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ ایک شخص جو اہل نہیں ہے، جو اس مقام کے، اس رتبے کے، اس منصب کے، آپ نے اس کو وہاں پہ بٹھا دیا۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ معاشرے کے اندر بدامنی پھیل جائے گی، معاشرے کے اندر بے چینی پھیل جائے گی، معاشرے کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی اصول اور ضابطہ جو ہے نہیں رہے گا۔ اب ایک شخص ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو جج ہونا چاہیے، آپ نے اس کو جج بنا دیا۔ ایک شخص ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈپٹی کمشنر ہونا چاہیے، وہ کرپٹ آدمی ہے، نااہل ہے، آپ نے اس کو ڈپٹی کمشنر بنا دیا۔ آپ نے دنیا کا جو سب سے عیاش آدمی ہے، اس کو اٹھا کر آپ نے جو ہے وہ گورنر بنا دیا، آپ نے جو ہے اس کو
وزیر اعلیٰ بنا دیا، آپ نے اس کو اٹھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیا، کسی کو جنرل بنا دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ سارے عہدے جن کو میں، یہ جو وہ عہدے ہیں جو عوامی عہدے ہوتے ہیں ناظرین، عوامی عہدے، کیونکہ یہ عوام کے پیسوں سے چلتے ہیں، ٹیکس کے پیسوں سے چلتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے سارے آپ کے صدر سے لے کر اور چپڑاسی تک کے سارے، یہ سارے جس جس کا جو جو عہدہ ہے، جو مقام ہے، اس کی اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ تو لہذا اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو قابل ہے، جو اس کا اہل ہے، اس کو بٹھایا جائے، تو اس کو تو آپ نے بٹھایا نہیں، تو پھر اب کارکردگی کیا ہوگی؟ کارکردگی تو زیرو ہوگی۔ پھر کیا ہوگا کہ ایک کرپٹ آدمی، ایک عیاش آدمی اور ایک ایسا آدمی جو وطن فروش آدمی ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو وہ تو وطن فروشی کرے گا، عیاشی کرے گا، رشوت لے گا۔ اور یہ جو ابھی حادثہ ہوا کچھ عرصے پہلے، آپ کو پتہ ہے نا، لاہور کے اندر ایک بم بلاسٹ ہوا تھا اور اس بم بلاسٹ میں کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے۔ تو اب وہ جو بندہ گاڑی میں بم فٹ کر کے لے کے آ رہا تھا، تو جب لاہور میں داخل ہوا حدود میں، تو ناکا لگا ہوا تھا ناظرین۔ اب اس ناکے پہ جب وہ گاڑی رکی ہے، تو اب وہ کیونکہ ڈگی میں فٹ تھا اور ڈگی کے لاک کو ایسے خراب کیا گیا تھا کہ جب اس کو کھولنے کی کوشش کی جائے تو یہ لگے کہ یہ ٹوٹ گیا ہے، اب یہ کھل نہیں سکتا۔ تو بڑی کوشش ہو، تو عام طور پہ ہمارے جو پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سست ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں ابھی کون اس کو کھولے گا، چھوڑو یار، جاؤ۔ اب وہ بندہ جب پہنچا ہے، اب دیکھیں پولیس والے نے اس کو روک لیا، روکنے کے بعد اس کی تلاشی ہو رہی ہے، ڈگی کھولنے، ڈگی کھل نہیں رہی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کیا ہوا؟ کہہ رہا ہے یار یہ تو سٹک ہو گئی، پھنس گئی۔ وہ کہتا ہے اندر سے کھولو، اندر سے بھی نہیں کھل رہی۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے، اس کو بولتا ہے یار مجھے بہت ضروری کام ہے، آپ مجھے جانے دیں ورنہ میرا کام رہ جائے گا۔ تو وہ اس کو جو ہے وہ 1000 روپے کی پیشکش کرتا ہے۔ تو وہ پولیس والا جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 1000 روپے دو۔ وہ کہتا ہے میں 1000 کیا، میں آپ کو جو ہے 5000 روپے دوں۔ وہ 5000 روپے اس کو دیتا ہے اور وہ گاڑی کو جانے دیتا ہے۔ ناظرین، 5000 روپے میں پاکستان کی ساکھ کو مٹا دیا گیا، پاکستان گرے لسٹ میں رہا، اور جس نے کرایا پورا وہ نیٹ ورک پکڑا گیا۔ اس کے اندر جو ہے وہ 16 کے قریب افراد تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ پولیس والا تھا، اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی ذمہ داری، سیکیورٹی کی ذمہ داری۔ اب سوچے کہ جو شخص صرف ایک ڈگی نہ کھلنے کی میں نے 1000 مانگ رہا ہوں، وہ مجھے 5000 دے رہا ہے، تو پہلی بات تو اس کا 1000 مانگنا بھی غلط، اور دوسرے کا 5000 آفر کرنا، 5000 دے دینا۔ تو سوچے کہ بھائی اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے ایک بندہ مجھے 5000 روپے دے رہا ہے، تو کیا ہے اس کو میں کھلواؤں ہر صورت کے اندر؟ یہ کیا ہے اس کے اندر، کیوں یہ لاک ہوئی ہوئی ہے؟ اب دیکھیں وہ جانے دو جی، جانے دو۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ نااہل لوگوں کو آپ نے بھرتی کر لیا۔ اب آپ پورا ہمارا جو نظام ہے، اس نظام کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر جگہ پہ آپ کو جو شخص نظر آئے گا وہ نااہل آدمی ہے۔ ٹیچر اہل نہیں، پروفیسرز اہل نہیں، کیونکہ وہ سفارش کی بنیاد پہ بھرتی ہوئے ہیں، وہ پیسے کی بنیاد پہ بھرتی ہوئے ہیں۔ صرف یعنی ہم یہ کہیں کہ جی ہماری پاکستان کی آرمی بڑی زبردست ہے جی، اس کے اندر بڑا ڈسپلن ہے اور وہ بڑی پروفیشنل ہے، اور اس کے اندر جو سارا نظام ہے بہت ٹھیک ہے اور بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ تو وہ پاکستان کی آرمی بھی تو پاکستان ہی کا جو ہے وہ ایک ادارہ ہے نا۔ تو جب وہ ایسی ہو سکتی ہے، وہ اس کے اندر سارے آپ کو پروفیشنلزم نظر آ سکتا ہے، تو اور دوسرے اداروں میں کیوں نظر نہیں آ سکتا بھائی؟ وہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ بنیادی طور پر کیا ہے، سسٹم کی خرابی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بیمار کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی جو بیماری ہوتی ہے نا، اس کا تشخص نہیں کرتے، ہم بس جو ہے وہ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں۔ پہلے بھائی آپ اس کی بیماری کا تشخص کریں، تشخیص صحیح ہونی چاہیے، تو آدھا مرض تو آپ اسی وقت کنٹرول کر لیتے ہیں اگر تشخیص صحیح ہو۔ تشخیص صحیح نہ ہو تو اب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے دیکھو جو تمہیں امانتیں دی گئی ہیں ان کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص تھا بڑا نمازی بن گیا، پہلے صف پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اور آپ کو ایک علاقے کے گورنر کی ضرورت تھی، اور وہ کیا اس نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی، اور اس نے لوگوں کو کھانے کھلا رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، ہدیے دے رہا ہے، اور بڑا اپنی دھاک بٹھا لی۔ اور جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرتے ہیں تو وہ
کہتے ہیں وہ دیکھو وہ جو شخص ہے وہ بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا دیندار ہے، نیک ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا. اور پھر جب اس کی تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو یہ بندہ ہے اور یہ تو عہدے کی تلاش میں ہے اور یہ ساری اس نے جو ہے روپ دھارا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں حکومت چلانے کے لیے ہمیں یہ جو منصب ہیں ان کے لیے ہمیں یہ بہت زیادہ دیندار، ظاہری دیندار لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، کمپیٹنٹ لوگوں کی ضرورت ہے، جن کے اندر جو ہے کیپیسٹی ہو، جن کے اندر مہارت ہو، جو اس بات کی صلاحیت رکھتے ہوں. یہ تھوڑی کہ ایک صوفی کو لے جا کے آپ بٹھا دیں، صوفی نے کیا کرنا ہے. تو لہٰذا یہ دیکھیں حضرت عمر کی فراست. اسی طرح اور صحابہ کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چن چن کر جو ہے صحابہ کو ان کی اہلیت کے مطابق، ان کی کوالٹیز کے مطابق جو ہے آپ کیا کرتے تھے، ان کو عہدہ دیتے تھے، ان کو سفیر بنا دیتے. آپ پوری، اگر ابھی میرا موضوع وہ نہیں ہے تو لہٰذا ناظرین قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. اب یہ امانت کی دیکھیں سب سے پہلے بنیادی طور پہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو امانت کو پیش کیا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. ان سب نے انکار کر دیا اٹھانے کے لیے. واشفقن منها وحملها الانسان، انسان نے جو ہے وہ اٹھایا اس کو. تو آپ دیکھیں انسان جو ہے وہ نادان ہے اور ظالم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نادانی میں اٹھایا گیا. کیا اس نے یہاں پہ کیا ہے کہ اس نے اتنی بڑی امانت کو اٹھا تو لیا لیکن کیا وہ اس کا حق ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ علماء کہتے ہیں امانت سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، وہ قرآن پاک ہے. اب قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، قرآن پاک جو ہے وہ ہدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. اب جب قرآن کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کو کی تربیت کرتا ہے، اللہ سے ملاتا ہے، تو اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ بھئی آپ نے اس قرآن کو اپنے سینے میں اٹھایا ہے، اس قرآن کے حاملین آپ بنے ہیں، تو آپ اس امانت کا حق ادا کریں. اب اس قرآن کے اندر جو لکھا ہے، جو اللہ مطالبہ کرتا ہے، اس لکھے ہوئے پہ عمل کریں، اس مطالبے پہ عمل کریں. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کہیں کہ جی وہ جب آپ نے اس ذمہ داری کو لے لیا ہے تو اب آپ اس ذمہ داری کے ساتھ کیا کریں، وفا کریں، اس کو پورا کریں. اور سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز کیا ہے قرآن پاک میں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی جو امانت ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یہ توحید کی جو امانت ہے وہ کیا ہے؟ ہم توحید پرست ہیں ناظرین. توحید پرست مسلمان کون ہوتا ہے؟ وہ توحیدی ہوتا ہے. توحیدی اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کا کو معبود نہ مانتا ہے نہ تسلیم کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب یہ لا پڑھتے نا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کہتے تھے کل لا ہوا جز لا ہوا، کل لا ہوا جز لا ہوا، اور وہ پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. کہ وہ ہر چیز جو ہے یعنی ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کے اندر لا ہے، اور صرف کیا ہے؟ اللہ کے اندر اس بات ہے. تو اب توحید کیا چیز ہے ناظرین؟ توحید پہ اکثر میں اور آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں. توحید وہ بنیادی عقیدہ ہے مسلمان کا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اب اگر ایسے معاملات ہونے لگ جائیں کہ انسان جو ہے وہ غلو کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاکم والغلو، کہ دیکھو غلو سے بچنا. غلو کیا ہے؟ غلو یہ ہے کہ آپ رسول کا جو مقام ہے ان کو اس مقام سے اٹھا کر آپ رب کے مقام تک پہنچا دیں، اور وہ صفات جو رب کے ساتھ ہونی چاہیے، جو الہ کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ آپ نبی کے ساتھ لگانا شروع کر دیں. حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں تباہ و برباد ہوئی تھی وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے غلو کیا، انہوں نے اپنے انبیاء کو اٹھا کر خدا کا بیٹا بنایا، پھر خدا بنایا، پھر خدا کا یعنی پورے اختیارات دے دیے. تو لہذا اسی طرح کسی ولی کو، کسی صحابی کو، کسی بھی اہل بیت کے شخص کو اور کسی نبی کو یعنی اس مقام تک آپ نہیں پہنچا سکتے. تو سب سے پہلی امانت توحید کی، رسالت.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کس بات کا ہے؟ کہ امتی ہونے کا. ہم آپ کی امت میں سے ہیں. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے ماننے والے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اور خاتم النبیین ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ خاتم النبیین ہیں. تو آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی ختم نبوت پر ایمان ہو، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کریں. یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور اس امانت کے امین ہمیں ہونا چاہیے. پھر آ جائے ناظرین، اب دیکھیں قرآن ہو گیا، قرآن کے ساتھ پھر توحید، رسالت. پھر یہ جو عقیدہ آخرت ہے، یہ بڑا اہم عقیدہ ہے. کہ بھائی یہ نہیں کہ بھائی کہ یہ آج کل ایک نظریہ بہت زیادہ پنپ رہا ہے کہ بھائی یہ دنیا ہے، کھا لو پی لو عیش کر لو موج کر لو، کھاؤ پیو مزے کرو، بس یہی دنیا ہے، یہی ہے جو کچھ ہے یہی ہے. آخرت کس نے دیکھی ہے؟ وہاں کیا ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہوتا ہے بھی یا نہیں ہے وہ تو پتہ ہی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آ رہی. یہ نظر آتی ہے، یہی حقیقت ہے، ادھر ہی بس جو کرنا ہے کرو. نہیں ناظرین، یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں ہے. دنیا کھانے پینے اور عیش کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. دنیا کے اندر ہمیں ایک مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، امانت دی گئی ہے. امانت کیا ہے؟ یہ دین، کہ بلغت الامانہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امانت جو مجھے دی گئی ہے میں تمہیں سونپ رہا ہوں. اس امانت کے ہم امین ہیں. اسلام، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اس کے ہم امین ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو تھام کے رکھیں، اور جو ہے اس پر عمل کریں، اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں. یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے. پھر آج ناظرین، یہ سارے اعمال صالحہ جو ہیں، یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے. کہ اب ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان پر عمل کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، دعوت بھی دینی ہے. ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. نماز کو ہم بدل نہیں سکتے، زکوٰۃ کو ہم بدل نہیں سکتے، روزے کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، حج کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اس کے ہم امین ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا. اور جو ہے وہ امین ہی نہیں، لا امین لمن لا امانت لا، وہ امین ہی نہیں ہے جو امانت جو پورا نہ کرے. یہ امانت ہے ہمارے ذمے. اب دیکھیں یہ ہم اس میں خیانت کرتے ہیں، یہ ساری خیانتیں آج ہم کر رہے ہیں. ہمارے سے اگر نماز میں کوتاہی، زکوٰۃ میں، روزوں میں، حج میں، اور احکام شریعہ کے اندر اگر ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ خیانت کر رہے ہیں. یہ خیانت بہت بڑا جرم ہے. لہٰذا ناظرین، بحیثیت مجموعی اگر ہم خائن بن چکے ہیں، خائن، اور یہ خیانت ہماری رگوں میں، ہمارے جسم کے ہر عضو کے اندر سرایت کر چکی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اب خیانت کے دیکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا، اب یہ جسم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. یہ جو میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گی، جسم اللہ کا دیا ہوا، اور مرضی بھی اللہ رب العزت کی. کہ اللہ نے جس طریقے سے کہا ہے جسم کو استعمال کرو، اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے. یہ نہیں کہ انسان اپنے جسم کو کاٹ دے، اپنی انگلیوں کو کاٹ دے، اپنے آپ کو تکلیف دے، اپنے جسم کی حیت کو بدل دے، اپنی جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کروا دے، اور اپنی جو حیت اللہ ہے، فطرت اللہ جس پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو ہم کیا کر دیں؟ تبدیل کر دیں. جو تخلیق ہے، خلقت ہے، اس کو ہم کیا کریں؟ تبدیل کریں. نہیں، یہ جسم اللہ نے ہمیں دیا ہے امانت، اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. اب یہ جو طریقہ کار اپنا لیا ہے نا، میں یہ بڑی اہم بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ ان للجسم کا حق، کہ دیکھو یہ تمہاری جو ہے تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، کہ یہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس جسم کی حفاظت کرنی ہے. اچھی خوراک، اچھا لباس، اور اس کی صفائی ستھرائی، ان سب چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ جو آج تصور قائم ہو چکا کہ ایک شخص جو ہے وہ گندا پندا اور بالکل پڑا ہوا ہے لت پت کیچڑ کے اندر، مٹی کے اندر، اور کہیں بیٹھا ہے، اور آپ کہتے ہو یہ بڑا اللہ کا بزرگ ہے. نہیں 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 نہیں، یہ تصور نہیں ہے. یہ اللہ کا ولی ہے. نہیں، اللہ کا ولی بے لباس نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی جو ہے وہ گندا پندا نہیں ہو سکتا.
اللہ کے ولی کے جسم سے بدبو نہیں آ سکتی. اللہ کے ولی جو ہے وہ اپنے مونچھوں کو، بالوں کو، داڑھی کو بکھرا ہوا نہیں رکھتے، وہ مجنون اور دیوانے نہیں ہوتے. اور جو ہے وہ ہاں یہ ہے کہ وہ مجذوب ہے، وہ دیوانہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ. یہ نہیں کہ اس کو آپ تخت پہ بٹھا لیں. بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں اور جسم ننگا ہے، گندے پندے ہو رہے ہیں، وہ جی اللہ کا ولی، نہیں نہیں نہیں، اور جوک در جوک سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں اگر ایک شخص جو دیندار آدمی ہے، عالم ہے، امام ہے، اور اس کا لباس گندا ہے اور اس کے لباس میں سے بدبو آتی ہے، پسینے کی بدبو آتی ہے، اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، تو اس کا نماز پڑھانا، امامت کرنا مکروہ ہے، مکروہ، خلاف اولا ہے. اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو مذہب ہمیں دن میں 5 دفعہ وضو کرنے کا کہتا ہو، جس مذہب کے اندر غسل کرنا مستحب اور سنت ہو، جس مذہب کے اندر خوشبو کا استعمال کرنا سنت ہو. حضور فرمایا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، تو سفید لباس تو گندا نہیں ہوتا نا. جیسے وہ گندا ہو تو اس کا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گندا لباس پہنا ہوا ہے. تو لہذا کیا کیا حکم دیا کہ اب یہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے آؤ زینت کو اختیار کر کے آؤ. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. کہ اللہ کہتا ہے ہم نے لباس کو اتارا، وہ کیا ہے؟ لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی، کہ وہ لباس کا کام کیا ہے؟ وہ تمہارے جسم کو چھپائے گا اور وہ خوبصورتی کا باعث ہوگا. ریشا کہتے ہیں خوبصورتی کو، وہ لباس التقوی، اور تقوی والا ہو. تو لہذا جسم کی حفاظت کرنا، اچھا اس کو کھلائیں پلائیں اور اس کو آرام دیں. یہ 40 دن تک جاگنا، بھوکھا رہنا، فاقے کرنا اور گندا رہنا، یہ اسلام نہیں ہے. یہ جس نے بھی یہ اسلام کی تشریح کی ہے وہ اسلام کا دشمن ہے. یہ اس نے اثر لیا ہوا ہے ہندو مذہب سے، اس نے اثر لیا ہوا ہے بدھ مذہب سے. یہ ان کے ہاں ہوگا، اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے. یعنی اختیاری طور پر بھوکا رہنا، اختیاری طور پر فاقہ کرنا، اختیاری طور پر اپنے جسم کو تکلیف دینا، اختیاری طور پر جو ہے وہ گندا رہنا، یہ اسلام میں جہاں ایک انسان ہے بیچارہ غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، بیچارہ وہ فاقہ کر رہا ہے، کپڑے پہننے کو نہیں ہے، اس کے پاس پانی غسل کرنے کو نہیں ہے، وہ تو ڈفرینٹ معاملہ ہے. وہ پھر دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اوپر یہ حالات کیوں آئے. تو لہٰذا ناظرین انسان کو اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے اور اس جسم کو غلط استعمال نہیں کرنا. اگر غلط استعمال کرتا ہے تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں. تو لہذا ناظرین یہ اللہ رب العزت نے ہم سب کی پھر علماء کی جو ہے وہ امین ہے اگر وہ خیانت کرتے ہیں. دیکھیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب دیا ہے کہ امت کی رہنمائی کا، رہبری کا، اگر وہ ادا نہیں کرتے اور اگر وہ جو ہے وہ دین فروشی کرتے ہیں اور جو ہے وہ قرآن کی آیات کو بیچتے ہیں، تو لہذا وہ بھی خائن ہے. اسی طریقے سے آپ لے لیں سارا معاملہ، آپ لے لیں، آپ دیکھیں کہ اس کو آگے آپ چلاتے جائیں، انسان جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اصل چیز صرف دیکھیں ہمارے ہاں امارت کا تصور کیا ہے. ہمارے ہاں امارت کا تصور یہ ہے کہ جی میں نے آپ کے پاس پیسے رکھوائے تھے تو آپ نے یہ پیسوں کے آپ میرے امین ہیں، بس. یعنی مال کی امانت داری وہ بھی ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، لیکن وہ کل نہیں ہے کہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ جو ہے وہ. تو یہ نہیں کہ ہمارے یہاں صرف یہی ہے. اگر کوئی وقت کو ضائع کرتا ہے وہ بھی خائن ہے، پیسے کو ضائع کرتا ہے وہ بھی خائن ہے، اور نعمتوں کو ضائع کرتا ہے وہ بھی خائن ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ اس کو ضائع کرتا ہے تو وہ امانت کو ضائع کرنے والا ہے. تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.